عدنان کے کہنے کے مطابق کہ اریبہ نے عدنان کے ساتھ بے وفائی کی ہے تو اسے جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے اور اسے موت وہ اپنے ہاتھوں سے ہی دے گا۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اریبہ تابین کے ساتھ ہر وقت الجھنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ آتی ہے تابین کی دوست نائلہ، وہ بس سرسری سا پوچھتی ہے اریبہ سے کہ تم اپنے گھر واپس کب جاؤ گی، تو اس بات پر اریبہ بھڑکتی ہے اور کہتی ہے نائلہ سے کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے، تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سوال پوچھنے والی کہ میں یہاں پر کب آتی ہوں، کب جاتی ہوں، یہاں پر کب تک رہوں گی، یہ میرے باپ کا گھر ہے، اور ویسے بھی اگر آئندہ تم نے مجھ سے ایسی کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تابین جو کہ اریبہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن اریبہ تابین کو اس کی دوست کے سامنے نیچا دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بخوبی جانتی ہوں کہ تم دونوں کا کیا مطلب تھا، اصل میں تم دونوں ایک جیسی ہو، ایک جیسی نیچر کی مالک ہو، تم دونوں کسی کو خوش ہی نہیں دیکھ سکتی۔ وہیں پر دوسری طرف تابین جو کہ اپنی پھپھو زلیخا سے ملاقات کے لیے جاتی ہے تو وہیں پر ایان بھی آ جاتا ہے۔ تابین ایان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ ایان تابین سے بغیر ملے بغیر سلام کیے سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ کہتی ہے تابین زلیخا سے کہ پھپھو ایان کو ایسا کیا ہوا ہے جو اس نے مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ زلیخا جو کہ تابین کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پریشان نہ ہو، آفس میں کوئی بات ہوئی ہوگی۔ وہیں پر تابین جب ایان کے کمرے میں جانے لگتی ہے تو زلیخا تابین کو روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مت جاؤ، یہ نہ ہو کہ کسی اور کا غصہ وہ تم پر نکال دے۔ تابین زلیخا کی بات سننے کے بعد خاموشی اختیار کر لیتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ نیچے آتی ہے تو وہیں پر اریبہ سے ہوتی ہے تابین کی ملاقات۔ کہتی ہے اریبہ تابین سے کہ ظاہر سی بات ہے ایان نے تمہیں منہ بھی نہیں لگایا ہوگا، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میں اس کی پہلی محبت ہوں، اور انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی پہلی محبت بھولنے سے بھی نہیں بھلا پاتا۔ تابین اریبہ سے کہتی ہے کہ تمہاری یہ غلط فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی، تم یہ بات بہت جلد سمجھ جاؤ گی کہ ایان تم سے محبت نہیں کرتا۔ اریبہ جو کہ تابین کو دھمکاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھ لینا، جب یہ بات تمہارے سامنے آئے گی کہ ایان تم سے محبت نہیں کرتا بلکہ مجھ سے دھوکہ کھانے کے بعد اور میرے انکار کے بعد تم سے شادی کے لیے رضامند ہوا، تو تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ایان آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف اریبہ جو کہ ہارون کے بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہوئے جا رہی ہے اور سوچتی ہے کہ کس طرح سے عدنان سے اپنا پیچھا چھڑوائے تاکہ وہ ہارون کے ساتھ اپنی نئی زندگی بسر کر سکے۔ اریبہ جو کہ اپنے گھر والوں اور عدنان سے جھوٹ بول کر بار بار اور مسلسل ہارون سے ملاقاتیں کرتی پھر رہی ہے اور اس سے اپنی محبت کے دعوے مزید بڑھا رہی ہے، یہاں تک کہ اس نے ہارون کو اس قدر پاگل بنا رکھا ہے کہ ہارون اس کی محبت میں آ کر اس سے شادی تک کرنے کو تیار ہے۔ اریبہ جو کہ ہارون کے بارے میں سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ وہیں پر آتا ہے عدنان اور آ کر کہتا ہے کہ اریبہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم میری پیٹھ پیچھے مجھے دھوکہ دیتی رہی ہو، تم نے مجھ سے شادی کی اور چکر کسی اور کے ساتھ چلا رہی ہو، اور تم مجھے دھوکہ دے کر مجھے طلاق دے کر اب تم کسی اور کے ساتھ شادی کر کے اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی بسر کرنا چاہتی ہو، تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ عدنان جو کہ اریبہ کے سر پر گن تان دیتا ہے اور شوٹ ہی کرنے لگتا ہے کہ وہیں سے اریبہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اریبہ ڈر جاتی ہے کہ اگر واقعی ہی میں میرا یہ خواب سچا ہوتا تو کیا ہوتا، تو کیا ہوگا آگے، کیا واقعی ہی میں اریبہ کا یہ خواب سچا ہو جائے گا۔ عدنان کو جب معلوم ہوگا کہ اریبہ اس سے بے وفائی کر رہی ہے تو کیا کرے گا عدنان اریبہ کے ساتھ، کیا ہوگا آگے، مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل کٹ پتلی۔